قرآن نے بھی گارنٹی دی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان نے بھی گارنٹی دی، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ 5 نمازیں آج پڑھی، پتہ نہیں قبول کی ہے نہیں کی، اپنی دکان پر صدقے خیرات کیے، پتہ نہیں قبول کیے یا نہیں کیے، اور میرے عزیزو جتنا ذکر اذکار کیا پتہ نہیں قبول کیا یا نہیں کیا۔ اگر تم اس مجمع میں ذرا بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہو ذرا یا اللہ میری توبہ، دیکھو عرش والے نے اعلان کیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ایک عمل صبح میں کرو، رات میں کرو، چلتے کرو، پھرتے کرو، اٹھتے کرو، بیٹھتے کرو، خاموشی میں دل میں کرو یا اعلان کر دو، سواری پہ کرو، موٹر کار پہ کرو، کھیتوں میں کرو، دکان پہ کرو، ڈیرے پہ کرو، تاکوں میں کرو، پتنی پہ کرو، جہاں تمہاری زبان سے نکلے گا یا اللہ میری توبہ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے توبہ کہنے پر میں معاف کروں گا، بلکہ مجھے اتنا پیار آتا ہے تیرے سارے گناہوں کو میں اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ اس سے ناراضی، وہ ناراضی سے منانے میں کتنی دیر لگی؟ آپ نے بھی کیا کہا تھا؟ بلند آواز سے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے۔ ذرا ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے دل کی آواز سنا دو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ نے کہا عبدالحنان، میں نے کہا جی اللہ، فرماؤ 29واں پارہ بھی سنا دے۔ میں نے کہا الہ العالمین، اور کیا بتلاؤں، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ پروردگار عالم تو ایک جملے پہ سارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ ان رحمت للعالمین کانفرنس میں آنے والوں سے پوچھ لو تیری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا صحیح دعا کرو اولاد نہیں ہوتی، اس نے کہا صحیح دعا کرو کماعت کی فصل کا ریٹ نہیں بڑھتا، اس نے کہا صحیح اولاد کرو دعا کرو پانی کی بڑی کمی ہے، اس نے کہا صحیح دعا کرو رزق کی تنگی ہے۔ اللہ نے فرمایا عبداللہ تو دعا کر یا نہ کر، اس نے جب کہہ دیا یا اللہ میری توبہ، عرش والے نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروا دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں، پر ماننے تو کوئی ایک جملے پر یا اللہ معاف کر دے، اس نے ہر چیز کا وعدہ کر لیا۔ علاقے کے مکینوں کا وعدہ، کونسلر کا وعدہ، چیئرمین صاحب کا وعدہ، ایم پی ایم ایل اے کا جنہوں نے آج تک میں شکل نہیں دکھائی ان کا وعدہ، خدا کی قسم جھوٹ ہو سکتا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا۔ پھر آج بتاؤ زندگی کے اندر میرے عزیزو کون اس عمل کو کرے گا؟ روزانہ 70 مرتبہ کہو گے استغفر اللہ 70 مرتبہ سے 100 مرتبہ بڑھا دو۔ اور میرے عزیزو عربی میں نہیں کہتے، زبان سے کہہ دیا کرو، سندھی میں کہہ دو، بلوچی میں کہہ دو، بروئی میں کہہ دو، اردو میں کہہ دو، پنجابی میں کہہ دو، پشتون والوں تم بھی کہہ دو، پختون والوں تم بھی کہہ دو، سرحد والوں تم بھی کہہ دو، گلگت چترال والوں تم بھی کہہ لو۔ اللہ اکبر، اللہ ساری زبانوں سے واقف ہے، ہر زبان کے اندر بار بار کہہ دیا کرو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ فرمایا بندہ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، رحمت والی چادر میں چھپا لینا میں خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سچی تڑپ، سچی لگن، سچا پیار کس سے؟ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زندگی گزر گئی تمہیں عمل کرتے کرتے. میں آج تمہیں منع کروں گا, تم میری تقریر کو دیوبندی وہابی کہہ کے ٹال دو گے. میں آج میرے عزیزوں تمہاری منچائی تقریر کروں گا, تمہاری مرضی کے مطابق بات کروں گا. لوگ مجھے بریلوی کہہ دیں گے, میرے عزیزوں میں اہل حدیثوں کی مرضی کے مطابق کروں گا, خانقاہی مرضی کے مطابق کروں گا, پیری مریدی پہ لے کے آؤں گا. ہر کوئی کہے گا صحیح میرا, صحیح میرا, صحیح میرا. یقین جانو آج ایسا عمل کر کے اٹھ کے جاؤ, آمنہ کا لال مکے کا در یتیم فرشتوں سے کہہ دے جاؤ, جا کے کھڑے میں پیغام دے آؤ. جتنے جلسہ کرنے والے, جلسے میں آنے والے, ان کی برادری, ان کی قوم کو قبلی والا کہہ رہا ہے یہ سارے میرے. کیا کروں, گلیاں سجاؤں, کیا کروں, مسجد میں درود شریف کا ختم کروں, کیا کروں, تبلیغ میں چلے لگاؤں, کیا کروں, تلوار لے کے میدان جہاد میں نکلوں, کیا کروں بتاؤ تو صاحب. یہاں بھی آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی کھڑکی پر, اپنے دل کے دروازے پہ دستک دے. حضور کی محبت کتنی ہے. چہرے کی رانائی برقرار رکھنے کے لیے یہ بال تجھے اتارنے پڑنے کے سجانے پڑنے, یہ حضور کی محبت کا اظہار ہے. رب اکبر کی قسم ہے, تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تیری مرضی, تو غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگا تیری مرضی, تو نعرہ رسالت یا رسول اللہ, تاج و تخت میں نبوت زندہباد کا نعرہ جو تیری مرضی لگا لے. اگر تو بس صبح تو حجام کی دکان پہ بیٹھا نبی کی سنت پر اس طرح چلاتا نظر آئے, رب اکبر کی قسم میں نہیں کہہ رہا, عرض والا کہہ رہا ہے, تو محبان مصطفیٰ نہیں بلکہ گستاخ رسول ہے. سوچ سمجھ کے جانا صبح دکان پہ داڑھی کٹانے کے لیے, اللہ کہہ رہا گستاخ رسول ہے. مہمان آپ کے ہاں اعلان ہوتا ہے, نعرہ لگتا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا. بلند گستاخ رسول کی ایک سزا. جب تم برداشت نہیں کرتے اللہ برداشت کرے گا. قیامت کے دن یہ منڈی, یہ گردن, یہ سر سلامت ہوگا اللہ کے سامنے جب جائیں گے. پروردگار عالم اپنے دربار میں کھڑا کرنے کو تیار کوئی نہیں. سرکار مدینہ روح القلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دوڑ کے جاوے گا, بھاگ کے جاوے گا, ادھر سے فرشتہ اعلان کرے گا سرکار یہ وہی تھا. ہالینڈ فراس والوں نے ایک مرتبہ کارٹون بنایا, وہ قیامت تک کے لیے لانتی بن گئے. یہ روزانہ تیری سیرت تیری صورت کا کارٹون بنایا کرتا تھا, اسے اپنے پاس کھڑا نہ کیجئے, میری طرف دیکھیں. علماء اکرام نے جو کر کے دکھایا میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں. رحمت والا نبی اپنے چہرے پہ یوں ہاتھ رکھ کے منہ چھپائے گا اور کہے گا سوکن سوکن سوکن, اس مردود کو میرے سامنے آنے کی اجازت کوئی نہیں. تو قبر میں کہہ رہے سرکار آئیں گے اور کہیں گے چھڑ دو میرا ہے. اس بے وقوف نے تجھے یہ کہہ دیا کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے چھڑ دو میرا. میں نے حضرت حسین کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی, میں نے کہا شہزادے حسین نانا جان آئے تھے, کہاں قبر میں نہیں آئے, کربلا کے میدان میں. اللہ اکبر, جاؤ انہیں سلمہ سجا کے پوچھو, کربلا کے میدان میں آ گئے تھے. جس وقت نیزے کی ہینی پہ چڑھ کر میں اللہ کا قرآن سنا رہا تھا, 80-90 تیر تلوار کے نشان میرے جسم پہ پڑ گئے تھے. اس وقت نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری نانی جان کے خواب میں آ کر مجھے کامیابی کی مبارکباد دے گیا تھا. میں نے کہا میں تو دنیا سے جا رہا, کلمے والی چادر ہے, آیت الکرسی بھی اس کے اوپر, چاروں کلمے بھی اس کے اوپر, یا اللہ یا محمد بھی اس کے اوپر, کفن کے اوپر میرے عہد نامہ لکھوایا. اللہ اکبر, قرآن کے نسخے میرے کفن میں رکھ دیے گئے. اللہ غنی, کعبے کا غلاف میرے سینے ہونٹوں پہ رکھ دیا گیا, کفور لگایا گیا, مشعبر کی دھونی دی گئی, اطریات لگائے گئے, قمر گلاب کے پھولوں سے چہرہ چھپا دیا گیا. رب اکبر کی قسم ہے, اگر نبی کی ایک سنت کا مذاق اڑایا یہ سارے لال پھولا کے انگارے بن جائیں گے. حضور کی محبت کی دلیل کیا ہے آپ بتائیے, میں بتاؤں, آپ بتاؤ ہمارے پاس دلیل کیا ہے.
جو آدمی حضور کے لائے ہوئے تحفے کو سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھتا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ ختم نبوت کی پگڑی کا چوکیدار کیسے بنے گا؟ ناشتے کے لیے صبح اٹھ گئے، پنی پر جانے کے لیے، دکان پر جانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے، اکیڈمی جانے کے لیے، میرے عزیزوں کیس بھگتنے کے لیے، شاپ جانے کے لیے، نواب صاحب جانے کے لیے اٹھ گئے۔ خدا کی قسم جن چیزوں سے تجھے پیار تھا ان چیزوں نے تجھے بستر پہ لیٹنے نہیں دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے تجھے اللہ سے پیار کوئی نہیں، اس لیے بستر سے تجھے نماز کے لیے تجھے تیرے بستر میں اٹھنے نہیں دیا ہے۔ 5 وقت اس نے بلایا، ہر مرتبے کا حی علی الفلاح، آجا کامیابی ملے گی، دنیا آخرت کا سکون ملے گا، قبر کا سکون ملے گا، میدان محشر میں چہرہ چودھویں چاند کی طرح چمکے گا، آجا رحمت والی چادر تیرے اوپر ڈال دوں گا، میرا نبی تجھے سینے سے لگائے گا، جس طرح باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو کھلاتی ہے، میرا نبی تجھے اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لے کے پلائے گا۔ آجا آجا، کبھی تجھے بستر نے نہ چھوڑا، کبھی تجھے غموں نے نہ چھوڑا، کبھی تجھے دنیا کے مال نے نہ چھوڑا، کبھی خواہشات نے نہ چھوڑا۔ اور میرا بندہ ساری رات تک دنیا کو ٹی وی پر موبائلوں پہ دیکھتا رہا، کبھی مصلے پر آ کے مجھے دکھا دیتا، بندے دکھڑے مجھے سنا دیتا، پریشانیاں مجھے سنا دیتا۔ یقین جانو اللہ جل شانہ نے اس امت کو تہجد کی نماز کا سجدہ اس امت کو عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا میرا بندہ جو سب کے سامنے بات نہیں کر سکتا، تہجد کے وقت آ کے بات کر لیا کر، رات کو جب 2 بجے 3 بجے 4 بجے فجر کی اذان سے 15 منٹ پہلے اٹھ جا، وضو کر کے مصلی پر آ، یا اللہ میں کیا کروں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، فرمایا کوئی بات نہیں، تسبیحات مجھے نہیں آتی، کوئی بات نہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا کبھی مال کے لیے رویا، کبھی دکان کے لیے رویا، کبھی بیٹے کے لیے رویا، کبھی بیٹی کی جہیز کے لیے رویا، کبھی آنے والے مستقبل کے لیے رویا، رونا تو آتا ہے جی اللہ۔ فرمایا مصلی پر بیٹھ جا، بجلی بند کر، لائٹ بند کر دے، بلب بند کر دے، سولر سسٹم سے اپنا منقطع کر دے، یو پی ایس والا سسٹم ختم کر دے، یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا آنکھوں والا سسٹم شروع کر دے، اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا زیادہ نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، ایک برتن ایک بالٹی نہیں، اپنی آنکھ کے آلے سے 2 آنسو نکال کے یہاں لا، اور 2 آنسو نکال کر مجھے دکھا دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ساری زندگی کے گلے شکوے کر کے تجھے اپنے سینے سے نہ لگا لوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ 2 آنسو، اتنی پاور ہے ان 2 آنسوؤں میں، کبھی آنسو آنکھ سے نکال کر دیکھ لینا، 70 سال کے گناہ ایک طرف، 2 آنسو ایک طرف، یہ ایسا ریلا، یہ ایسا سونامی، یہ ایسا سیلاب ہے، 2 آنسو نکل گئے، پہاڑوں جتنے گناہوں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ سے آنسو نکلا کرتا، جہاں جایا کرتا، جانے دیا کرتے، 2 جگہ بچ جاتی، ہاتھ میں آنسو لے کے اس جگہ پہ مل لیا کرتے، کندھے پر اتنی لمبی چادر ہوا کرتی تھی، کسی نے کہہ دیا ابو ہریرہ چادر پاس ہے، رومال پاس ہے، کرتے کا دامن پاس ہے، آستین کا کپڑا پاس ہے، آنسو نکلتا ہے، سارے چہرے پہ ملتا ہے، کندھوں پہ ملتا ہے، پیروں پہ ملتا ہے، ہاتھوں پہ ملتا ہے۔ ابو ہریرہ کیا بات ہے، یہ آنسو میں کوئی کریم تو کوئی نہیں، مفہوم رکھ کر رہو، یہ آنسو میں کوئی لوشن تو نہیں، یہ آنسو میں کوئی ویسلین تو نہیں۔ ابو ہریرہ نے یوں کر کے منہ کیا، حضور کے حجرے کا دروازہ دیکھ کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ گئے۔ وہاں صحابہ مقدروں والے ہمیں سلو کر کے ڈبو ڈکیتے نظر آئیں گے، ہمیں بے نمازی نظر آئیں گے، اور لوگوں ہمیں میرے عزیزوں سود خور نظر آئیں گے۔ صحابہ کتنے مقدروں والے آنکھ کھول کے رکھتے تھے، حضور کا روزہ نظر آیا کرتا تھا، جب آنکھ بند کر لیا کرتے تھے رب اکبر کی قسم روزے والا نظر آیا کرتا تھا۔ پنجابی میں کہوں گا ساڑھے سے نصیب ہی پھوٹ گئے۔ مقدر بھیڑے جا نہ سکے،
یہ ساتھ کا کرنا کیا ہے؟ 50 سال ہو گئے، آنکھ بڈی ہو گئی، اس نے آج تک حضور کو خواب میں نہیں دیکھا۔ کبھی آپ کو مجھے احساس ہو 7-7 800 ایکڑ کے مالک ہے، کبھی مدینے میں بلاوا، دبئی، مری، ناران، کمان، شوران، فیری، کہاں تک ہو کے مدینے سے کبھی بلاوا۔ ہم نے سوچا 1 لاکھ روپے خرچہ تھا، کتنا بینکوں میں پڑا ہوا، گندا گندا دل، گندی دنیا، گندی تہذیب، گندا لین دین۔ میرے روزے پر تو 70,000 فرشتہ صبح آ جاتے ہیں، آتا سکتی ہے، دوبارہ باری نہیں آتی، تو کون ہوتا ہے؟ یہاں سے زندگی میں پیسہ پاس ہے، سونا پاس ہے، چاندی پاس ہے، بنی پاس ہے، پلانے مارکیٹ پاس ہے، زندگی میں تمہیں اپنے روزے پہ آنے نہیں دیا، میدان محشر میں ہونے کو سر پہ کیسے آنے دے گا؟ کہاں لے کے جاؤ گے پیسے؟ آنکھ ہو تو 4 چیزیں دیکھنا، کتاب اللہ، قرآن پاک کی زیارت کرنا، روزہ رسول اللہ، حضور کے روزے کی زیارت کرنا، اہل اللہ کو دیکھنا، سبحان اللہ، بیت اللہ دیکھ لینا، اللہ اکبر، روزہ رسول اللہ دیکھ لینا، اہل اللہ کی زیارت کر لینا، نیک آدمیوں کی زیارت کر لینا، ان آدمیوں سے دور بھاگنا جو اپنے آپ کو نیک بھی کہے گا، پیر بھی کہے گا، جس نے دائیں بائیں کتے ریچھ بٹھا رکھے ہو، ان آدمیوں سے پرہیز کرنا جو عورتوں کو سینے سے لگا کے سلوات پڑھ رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ایسے اللہ والوں کو تلاش کرنا جو تمہیں خدا کے گھر میں نظر آئے، تھلوں پہ نظر نہ آئے، جن کے کپڑوں، جن کے دل پہ کپڑا نہ ہو، وہ اللہ والے کوئی نہیں۔ کیا پتا ان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن اللہ والے کی پہچان بتلا دی۔ تمہیں بازاروں میں نظر نہیں آئے گا، تمہیں چائے کے ہولوں پہ نظر نہیں آئے گا، کہاں نظر آئے گا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کبھی قرآن پڑھتا نظر آئے گا، کبھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا آئے گا۔ اللہ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا، چہرے پہ میرا نور نظر آئے اور اس کے سینے سے مدینے کی خوشبو نظر آئے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ روزانہ تمہارے گھروں کو دیکھتا ہوں، گھروں میں چلنے پھرنے والوں کو دیکھتا ہوں، کچن بھی دیکھتا ہوں، بیڈ روم بھی دیکھتا ہوں، سلیپنگ روم بھی دیکھتا ہوں، ڈائننگ ہال بھی دیکھتا ہوں، تمہاری بیٹھک، تمہاری اوتاق دیکھتا ہوں، تمہارے سینوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے چہروں کو دیکھتا ہوں، تمہاری جیبوں میں دیکھتا ہوں، مجھے کہیں بھی میرے نبی کی محبت نظر ہی نہیں آتی ہے۔ شاہپور جا کر سے لے کر کھڑے تک اور پنجاب کی ہر گلی ہر بازار میں عزیزوں، خدائے پاک کی قسم ہے، اللہ اکبر، سجدی نظر آئی، کئی اعلیٰ قسم کی سجاوٹ، کئی اعلیٰ قسم کے کمکے میں نظر آئے، گلی سجانے والے 15 نظر آئے، لیکن گلی سجانے والوں میں میں نے ہر ایک سے پوچھا، میاں تیرا رابطہ صرف گلی سجانے تک ہے کہ یہاں تک ہے؟ اس نے کہہ دیا تجھے ہر گلی میں گلی سجانے والا نظر آئے گا، زبان سے درود شریف کا تحفہ گنبد خضرا میں بھیجنے والا نظر نہیں آئے گا۔ دکانوں پر، ہوٹلوں پر، کھانے کی جگہ پر، ادھر مکہ، ادھر مدینہ، ادھر بغداد، اور عزیزوں اپنے اپنے پیروں کے مزارات کی تصویریں، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اور صبح صبح مدینے کے گنبد خضرا پہ پھولوں کا ہار تو چڑھاتا ہے، لیکن اپنی زبان کا پھول حضور کے روزے میں نہیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضور کی خدمت میں آئے اور آتے حضور کے پیروں میں گر گئے، تلیاں چاٹ رہے ہیں،
پیروں کو چاٹنا شروع کر دیا، پیر کے تلوے زبان سے چاٹنے لگے، دونوں بائیں ڈالی حضور کے پاؤں ٹانگوں میں، آپ پیچھے حضور نے پوچھا کیوں کر رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہنے لگے مجھے آپ سے بڑا پیار، پیار کا یہ تقاضا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پیار کرتے ہیں معلوم جان سے، مال سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، دکان سے، کاروبار سے، جو چیز پیار محبت میں میرے اندر گھر کا ہی گئی آزما لیجئے۔ حضور نے فرمایا تلوار کہاں ہے؟ کر کے نہیں آسکتے دیجئے، جو کہوں گا کرے گا، جواب تو نہیں مانگے گا، سوچے گا تو نہیں، قدم لڑکھڑائیں گے تو نہیں، ہاتھ کپ کپائیں گے تو نہیں، پکا۔ امی تیری کہاں ہے؟ طلحہ بن برا، امی تیری کہاں ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں کوئی کام کاج کر رہی ہوگی۔ فرمایا جلدی جا پلٹ کے نہ دیکھیو، جلدی جا پلٹ کے نہ دیکھیو، کیا ماں نظر آئے اس تلوار سے ماں کا اپنے ہاتھوں سے سر اڑا کے آ جا۔ ہوئی ہوئی جانوروں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، اونٹوں کے لیے رحمت، بلبل کے لیے رحمت، بلال کے لیے رحمت، فاطمہ کے لیے رحمت، حسن حسین کے لیے رحمت، بدر والے، احد والے، تبوک والے، خیبر والے، مکے والے، مدینے والے، اپنوں کے لیے، پرائیں کے لیے، شاہ پرسا کروا لو تمہارے لیے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، پورے سندھ پنجاب بلوچستان سرحد والوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ میرے عزیزوں 60 سال کے بعد مکہ پاک میں داخل ہوئے، فتح مکہ ہو گیا، اللہ اکبر 14,000 کا لشکر لے کر اللہ علی میرا نبی مکہ پاک میں داخل ہوئے۔ نبی کا ایک صحابی غصے میں آ گیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ یوں تلوار نکالی اور تلوار کی دستی کو لے کر اپنی سواری دوڑائی، مکے کی گلیوں میں، مکے کے چوکوں میں، چوراہوں میں، لوگوں کی اوتاقوں میں، لوگوں کے دروازے پر زور زور سے تلواروں کی دستی مارنی شروع کر دی۔ ہٹو بچو، ہٹو بچو، نکلو آج، بلال کا چمڑا ادھیڑنے والوں نکلو، سمیہ کی شرمگاہ پہ چورچھا مارنے والے نکلو، زریرہ کی آنکھوں میں سریے گاڑنے والے نکلو، عمار اور یاسر کو شہید کرنے والے نکلو، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑنے والے نکلو، حبیب الفہیرہ کی کھوپڑی میں شراب پینے والے نکلو، نبی کے چاچے کو شہید کرنے والے نکلو، مصعب بن عمیر کو شہید کرنے والے نکلو۔ ہٹو بچو، آج عورتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، آج مردوں کو نہیں دیکھا جائے گا، نہیں آج بوڑھوں کی ملت سماجت کو نہیں دیکھا جائے گا، آج کوئی رحم نہیں، کوئی رحم نہیں، پجامے ڈھیلے ہو گئے، لگیاں ڈھیلی ہو گئی، ایک دو جوان اپنی جان کے مال پاتا ہوا بچتے بچتے ڈرتے صاحب سے حضور علیہ السلام کی سواری کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ زبان سے کچھ نہ کہا، آنکھوں سے رونا شروع کیا۔ وہ ہوا کیا؟ مکے کا در یتیم، اللہ بلبل کی صدا پہ جو رو کے دکھا دے، اونٹ کے دکھڑے پہ رو کے دکھا دے۔ کس نبی کی امتی ہو جانور کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، ہم اس نبی کی امتی ہو کہ ماں کو دکھ دے بیٹھے، اب اس نبی کی امتی ہو کر باپ کو 2 روٹیوں سے ترسا رہے ہیں۔ کالی کملی والے کے امتی ہو کر اس کی روحانی بیٹی کو طلاق دے کے غریب کی غریبڑی کو گھر بٹھا دیا۔ گبرو جوان ہے، 2 6 انچ کی 8 انچ کی تیری مچھے، اتنی سی نیانی کو جس کے باپ نے اس کے کان میں کہا تھا میری پگڑی کا خیال کری، نہ روٹی نہ پانی کسی چیز کا خیال نہیں کیا، بت بن گئی، نوکرانی بن گئی، بیوی کب نوکرانی ہے،
تیری مرضی جب چاہے مسکرا کے بات کر لی، تیری مرضی بادڑ مار دیے، جوتے مار دیے، تیری مرضی تھپڑ مار دیے، تیری مرضی بستر پہ لٹا دیا، تیری مرضی کمرے سے دھکا دے کے بعد دینا پڑے گا بدلہ، دینا پڑے گا بدلہ، دینا پڑے گا بدلہ۔ جب اتنے چلے 4 مہینے اور میرا عزیزو 10 سال کا جہاد، شیخ الحدیث صاحب، شیخ التفسیر صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، علائی صاحب، فلوس صاحب، کمبوہ صاحب، شیخ صاحب، لالپور صاحب، پیر صاحب، جب قیامت کے اتنے بڑے بڑے ثواب کے گٹھن لے کے جائے گا، اللہ فرمائے گا رکھ نیچے رکھ، خبردار فرشتوں پیر اس کے چکر دو، ہلنے نہ پائے، دیکھنے نہ پائے، گم سم بالکل کھڑا کر دو۔ اس سے پوچھو جب تیرا جنازہ اٹھا تھا، جب تیرا جنازہ اٹھا تھا کتنے گھر میں رو رہے تھے؟ اللہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے کا وہ جس کی لال چوڑی اتار دی گئی، جس کے گلے سے سونے کا ہار اتار دیا گیا، وہ بھی تھی؟ جی اللہ، جی اللہ۔ اللہ فرمائیں گے روتی روتی اللہ اکبر 4 دن کے بعد جب محلے دار نہیں آئی، جب محلے دار نہیں آئی، وہ کہنے لگی کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی اچھا ہوا قبر میں چلا گیا، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جب مار مار کے زخم نہ چھوڑ کے گیا ہو۔ اللہ فرمائیں گے میری امانت تیرے گھر میں آئی تھی، تو پیسوں سے خرید کے نہیں لایا تھا، قرآن کی آیتوں کے صدقے لایا تھا، بتا اس امانت کے جسم پر زخم کیوں ڈال کے آیا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے اگر خدا نے جھڑک دیا اتنا پسینہ آئے گا، ڈوب جاؤ گے، بچانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس کو لاؤ، کون ہے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ پکڑو فرشتوں ہاتھ میں لٹ، اور وہ لٹ جہنم کی زنجیریں، بڑی اہم بات کر کے جا رہا ہوں اور توبہ کر لینا میں بھی اور آپ بھی۔ لاؤ جہنم کی زنجیریں، جہنم کی آگ میں گرم کر کے، فرشتے چاروں طرف، میدان معاشر ہے، جہنم تو بہت دور کی بات ہے، میدان معاشر۔ خذوا فغلوا ثم السبيل سلوا ثم في سلسلة زرعها ذراعا 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين۔ چاروں طرف گھیرا ڈالو، بھاگ نہ سکے۔ پہلا جرم، شادی میں کروڑوں روپیہ لگایا، ولیمے پر اتنی ڈشیں لوگ کھا گئے، کچھ کچرے میں چلی گئی۔ 1 سال کے بعد تیرے گھر میں خدا کی رحمت آئی تھی، بیٹی آئی تھی، بڑے برادری، رشتہ داری، ماں باپ، بہن بھائی، یار، مسجد کے مولوی صاحب سارے کہہ رہے تھے ایک دفعہ چہرہ دیکھ لے، کہتا نہیں دیکھوں گا، میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ تو وہ بنی پر جا کر ڈیرے اتاق میں بیٹھ گیا اور یوں تیرے سر پہ ہاتھ رکھا اور یوں کو نہیں کہا، نیچے ہاتھ کا نیچے تُنے ٹیکا لگایا۔ تیرا ملازم تیرے پاس آیا کہ لگا چائیں چھاتی ہو کھہ رہے، تو نے کہا دھی گھر میں آ گئی، میری پگڑی گر گئی۔ اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا، نماز کا، روزے کا، حساب کا سارے بعد میں لوں گا، پہلے بتا میری رحمت کو تو نے نحوست کیوں کہا تھا؟ دو دکانیں بنائی، تیسری کے پیچھے لگا، 3 بنائی، چوتھی کے پیچھے لگا۔ 100 ایکڑ اراضی تھی، 200، تو نے 100 میں سے 75 ایکڑ بینک میں رکھ کر سود لے کر اگلی 100 ایکڑ اراضی لی۔ میں نے ایک رحمت کے بعد دوسری بھیجی، تو جس کی کوکھ سے رحمت آئی تھی تو نے اسے اس کے گھر بھیج دیا۔ جواب دے۔ ہاتھ میں تسبیح، نماز کا ماتھے پر اتنا بڑا نشان، چہرے کی نورانیاں، سر پہ اتنا بڑا پگ سجا ہوا، سفید داڑھی۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ یہاں سے پکڑ کے لے کے آؤ۔ دنیا سے حاجی صاحب کا کرتی تھی، امیروں غریبوں دنیا داروں سارے ایک سے مشورہ لیا کرتے تھے،
جس جگہ آ کے بیٹھ جا کھڑا ہو جایا کرتا، لوگ کرسیاں چھوڑ کے سید جو بیٹھے ہوئے ہو، ساری سن رہا تھا۔ اللہ سید جھوٹ نہیں بولا ٹھیک ہے، یا اللہ سود نہیں لیا کہ ٹھیک ہے، حرام نہیں کھایا ٹھیک ہے، سب گلیں سچ باتیں سچ ہے۔ 50 سال تہجد پڑھتا رہا ٹھیک ہے۔ کتنے بیٹے؟ 3۔ بیٹیاں کتنی؟ 2۔ کتنا رقبہ تھا؟ 75 ایکڑ۔ کتنوں کو دیا؟ 3 بیٹوں کو۔ بیٹیاں اللہ فرمائے گا کرو اسے الٹا پھینکو جہنم۔ مذاق ہے؟ جب مالک نے تقسیم کر دی، اسی دیجئے مجھے، جب مالک نے تقسیم، ایک اور دیجئے، جب مالک نے تقسیم کر دی 1-2 بیٹے کے 1 بیٹی کا، تو یہ دیتے تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جب اس نے پہلے ہی دوہرا دے دیا، اگر تم یہ والا بھی اسے دے گا، لگتا ہے اس کی تقسیم تجھے پسند نہیں آئی ہے۔ جب اس کی تقسیم تجھے پسند نہیں آئی تو تیرا سجدہ اسے پسند نہیں آیا ہے۔ علماء کرام صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں علماء کرام؟ صحیح چاہے تو میں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ بھی تو نے دے دیا۔ گناہگار آئے نیکوکار آئے، گناہگار آئے گا، لیکن جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کا چہرہ دیکھا، توجہ توجہ، پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کا چہرہ دیکھا، اگلے سال دوسری پیدا ہوئی، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت آئی ہے، تیسری پیدا ہوئی، چوتھی پیدا ہوئی۔ ایک دن بیوی نے کہہ دیا گھر میں آٹا کوئی نہیں، ان 4 بیٹیوں کے لیے اپنا گردہ بیچنے چلا گیا۔ بیوی نے کہہ دیا عید آ رہی ہے کپڑے کوئی نہیں، وہ کام کرنے لگا جو اس کی جان برداشت نہیں کر رہی۔ 40 سال کی عمر، 50 کی عمر ہو گئی، 20 اینٹیں لے کے 3 منزل چڑھ رہا، اور ایک ہی دل میں دعا ہے، یا اللہ بیٹیاں عزت کے ساتھ چلی جائے، تجھے رحمت آئے یا اللہ، نوست کوئی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے جدھر لے کے آؤ، 70 والی چادر اللہ سر پہ ڈالیں گے، اس چادر کے اندر اللہ اپنا منہ کریں گے، اور اسی چادر میں اللہ اس کا منہ کریں گے۔ میرے بندے، جو عمر تیری بستر پر آرام کرنے کی تھی، تو ریڑھی لگا کے حساب پرسا کر کے روڈوں پہ دھکے کھا رہا تھا۔ چار بیٹیاں تجھے دی، بیٹا کوئی نہیں دیا، تو شام کو گھر آیا، تجھے بھوک لگی، تو نے چاروں بیٹیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سب کا ماتھا چوم کے کہا تم بیٹی نہیں میرے بیٹے ہو۔ اللہ نے فرمایا جب زمین پر تو یہ کہہ رہا تھا، عرش والا مسکرا رہا تھا۔ 4 بیٹیاں دی، دکھوں میں زندگی گزار کے آیا، قرآن نماز کی تعلیم دے کر عزت والے گھروں میں رخصت کر کے آیا، پہلے ہی تو دنیا میں اتنا حساب دے کے آیا، میں تیرے سے کیا حساب لوں؟ ادھر سے کسی نے کہہ دیا کوئی تعویذ لے کے آ، لگتا ہے تیرے پہ اثر ہو گیا، ادھر سے کسی نے کہہ دیا نحوست گھر میں آ گئی، تو نے ہر ایک کے دکھ کو برداشت کر کے پردہ ڈالا، آج میدان محشر میں رب نے آج تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ جن کے گھروں میں رحمت ہو ان کے والی جہنم میں نہیں جایا کرتے، جنت میں جایا کرتے۔ آؤ یارو، میری شادی ہوئی
اپنی آپ بیتی سناؤں. میں عمرہ کرنے گیا. قاری بشیر احمد صدیق صاحب 41 سال 2004 میں انہیں ہو گئے تھے. باب عثمان میں مدرسہ لگائے. ان کے گھر ہماری دعوت تھی. مجھے کہنے لگے میاں کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا 10-11. کہا حضور سے کچھ لیا بھی؟ میں نے کہا نہیں. اللہ نے بہت کچھ دیا. کہا نہیں کچھ نہیں لیا. شادی ہو گئی؟ میں نے کہا جی. اولاد؟ میں نے کہا اللہ دے گا. کہا جلدی جا. اس وقت مسجد نفیسہ کی نماز کے بعد بند ہوتی. کہنے لگے جلدی جا کے حضور سے بیٹی کا تحفہ لے کے آ جا. نسبت حضور سے ہو جائے گی. میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں. میرے دل میں تو خیال دیتے کا تھا. میں سرکار کے روزے پہ کھڑے ہو کے خدا کی قسم 8:35 مجھے وقت بھی نہیں بھولتا، بلکہ مجھے دھکا دیا کہ چلو مسجد بند ہو رہی ہے. بھائی کی گاڑی کے پاس آئے. کہا میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا نہیں ابھی تُو نے مانگی کوئی نہیں. صبح تمہاری مکے واپسی ہے، جاؤ حضور سے بیٹی لے جانا. جنت کا ٹکٹ لے کے جا رہے ہو. میں صبح حضور کے روزے پہ بیوی باب النساء سے، میں باب السلام سے حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضر ہوا. میں نے کہا اللہ کے نبی اللہ سے بیٹی دلوا دو، تیرے ساتھ نسبت ہو جائے گی. لیکن میرے منہ سے خدا کی قسم جملہ نکلا. میرے کا شرط یہ ہے جب بیٹی پیدا ہوئی اسی سال بیٹی کو حاضری کے لیے لے کے آؤں گا. یہ بات میرے عزیزوں خدا جانتا ہے. 19 مئی کی بات ہے. 12 سے 19 مئی کے درمیان، کیونکہ مکہ پاک میں بھی ہم پھرا کے 3-4 دن رہے تھے. 22 اگست کو اسی مہینے، جولائی کا مہینہ، مئی کے بعد جون، 3 جولائی، 4 اگست کا اللہ نے مجھے بیٹی 22 اگست کو غالباً عطا فرمائی. 22 ستمبر پورا مہینہ، دوسرا مہینہ اس کی 17 تاریخ تھی. خدا کی قسم میں، میری بیوی اور میری بیٹی حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. 4 مہینے میں 2 عمرے. سعودی حکومت کی پالیسی ہے 6 مہینے تک دوبارہ بھی جا سکتے ہیں. 4 مہینے میں مسجد کا مولوی ہو کر 2 عمرے کرتے. اس وقت لے لو حضور علیہ السلام سے. نوجوانوں آج نیت کرو خدا اچھی بیوی دے تو اس کی گود میں اللہ پہلی بیٹی عطا فرمائے. پہلی بیٹی جس کے گھر میں آ گئی، ابھی میرے عزیزوں باپ نہیں دیکھتا، دادی نہیں دیکھتی، نانی نہیں دیکھتی. پہلی بیٹی جب گھر میں آئے فرشتہ دروازے پہ آ جاتا ہے، کہتا ہو بیٹی کے ماں باپ اللہ کا سلام آیا، گنبد خضرا والے کی تیرے گھر میں مبارکباد آئی ہے. بتاؤ اللہ سے بیٹی کون مانگے گا؟ اور اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا، بیٹیوں کا حق کون ادا کرے گا؟ پکا اپنی زمین میں سے، بلی میں سے پیسے والے بھی دو گے، بیٹیوں کا حق دو گے. اپنا نام سے نہیں، رحمت للعالمین کانفرنس میں حضور سے وعدہ، خدا سے وعدہ ہو رہا ہے. کون کو دے گا بیٹیوں کا حق پورا نہیں رکھو گے انشاءاللہ پورا دیں گے اللہ کے. جی سن آواز دو کو بیٹیوں کا حق پورا دوں گا. مجھے کو بیٹیوں کا حق پورا دوں گا. چلا کیمرے والے ادھر میری طرف میرے میں چلا، پوری دنیا دیکھ رہی. کہ بیٹیوں کا حق پورا دوں گا، بیٹیوں کا حق پورا دوں گا. مجھے کو بیٹیوں کا حق پورا دوں گا انشاءاللہ. نہیں، بیٹیوں کا حق پورا دوں گا، بیٹیوں کا حق پورا دوں گا. جی 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 جی. اوہو یہ سنو آواز، فرشتہ کہہ رہا ہے کیا؟ ادھر سے بھی آواز آ گئی کہ بیٹیوں کو حق پورا دے، میدان محشر میں اللہ سے تیرا حق پورا لے کے دوں گا. سبحان اللہ. لقد آواز آ رہی. وہ جو مردہ ہو وہاں سے آواز نہیں آتی. ہمارا نبی تو روزے میں زندہ ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور روزے میں، ہمارا نبی روزے میں حیات ہے نہیں ہے. یہاں ضرورت پڑو فرشتے وہ گئے جہاز کے محتاج، ایک پر فرشتے نے مارا، ایک پیر یہاں دوسرا وہ مدینے میں. اور وہاں جا کے اللہ توفیق عطا فرمائے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو اور آنکھوں سے حضور کی روزے کی مبارک میں قبر اثر کو دیکھ رہے ہیں. اور حضور فرما رہے ہو تو پردے میں دیکھ رہا ہے، میں بغیر پردے سے تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. جاؤ گے مدینے، جاؤ گے مدینے، جاؤ گے مدینے. طریقہ کار بتلا دوں.
بولو بولو طریقہ کار بتلا دوں اور بلند آواز سے بتلاؤں؟ کھڑے کرو ہاتھ جو مدینے کا طریقہ جانے کا سیکھ. ایک دفعہ نیچے جو یہی اپنی آنکھوں کو مدینہ بنانا چاہتا ہو اپنے ہاتھ کھڑے کرے. ٹھیک ہے. آج کے روز آ رہے ہیں بھائی. آج کون سا دن ہے اور کل کون سا ہے؟ سندھی میں علاوہ خمیس کہہ رہا کل بدھ ہے. کل کون سا ہے؟ کل بدھ ہے پکا. اور پرسوں خمیس آئے. 2 دن کے بعد آنکھوں کو مدینہ بناؤ گے. ذات السید میں حدیث موجود ہے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 2 رکعت پڑھنے ہیں اللہ کے نبی کی زیارت کے. اللہ مجھے حضور کی زیارت کرا. 2 رکعت زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پھر سلام پھیرا. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنی ہے. پھر نماز کے سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے. اسی جگہ بیٹھ جاؤ 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. ذات السید جامع شرف لاہور سے کتاب چھپی شاید اب بھی میرے پاس موجود ہو. اس میں حدیث پاک لکھی فرمایا جو جمعرات کے دن عمل کرے گا اور حضور کی زیارت کی دعا کر کے سو جائے. جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات 7 دن پورے بھی گزرے گے انشاءاللہ خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن کھانا حلال کا پینا حلال کا آنکھ کو اللہ کے غیر بنا کی ہوئی چیزوں کی طرف نہیں اٹھانا. یہ نہ ہو 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی امی پڑھے اور رات کو جب تک پیکج ختم نہ ہو موبائل دیکھتا رہے پھر کوئی نہیں ہوگی. جو یہ چاہتا ہوں مجھے اللہ مدینے کی میرے بچوں کو میرے ماں باپ کو مدینے کی حاضری اللہ نصیب فرمائے. اب بتا دو عمل. گھر میں اگر سفید چادر ہو تو بسم اللہ نہیں ہے تو پاک ہونی چاہیے. رنگ کی قید کوئی نہیں. سفید ہو تو کیا ہی بات ہے اپنے بستر پر بچھا لو. اور رات کو میرے عزیزو جب سونے لگو وضو کرو. وضو کرو گے 3 کام ہوں گے. وضو کرو گے بستر پر سو رہے ہوگے ساری رات تمہاری روح وضو کی برکت سے بیت اللہ کا طواف کرتی رہے گی. جتنی کروٹیں بدلو گے ہر کروٹ پر فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. صبح اذان سن کے نماز کے لیے اٹھو گے جوتا پیر میں بعد میں پہنو گے فرشتہ تمہاری چرپائی کے پاس آ کے کہے گا وضو کر کے سویا تھا نماز کے لیے اٹھ گیا اللہ نے ساری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے اٹھ کر فجر پڑھ لی ساری رات اسے نفل قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا. سفید چادر کوشش کرو بچھاؤ اور وضو کر کے سنت کے مطابق دائیں پاؤں سے بستر پر آؤ. مصنون دعائیں پڑھو پھر دائیں کروٹ لیٹ جاؤ. جب تک بیٹھ سکو تو بیٹھ جاؤ. تسبیحات میں لے کے ایک درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ. حضور کی آل کو بھی مائیوں کو دھیرانیوں کو نوازوں کو سب کو شامل کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھتے پڑھتے سو جاؤ پڑھتے پڑھتے سو جاؤ پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. 5 دن 10 دن 15 دن ان آنکھوں میں زیارت بھی نصیب ہو جائے گی. خدا کی قسم آواز بھی آئے گی. بستر پر بیٹھ کر درود پڑھنے والے مدینے میں جا کر درود پڑھنے کا بلاوا آ گیا. اللہ انتظام کر دیں گے کہیں نہ کہیں سے. نیت کر لو کرو گے انشاءاللہ. 3 تسبیحات 3 کلمہ سبحان اللہ. سندھی میں کیا کہتے ہیں بلاؤ پڑھو ساتھ اس کو کہا گیا سندھی میں گھٹ پڑھو ساتھ ماشاءاللہ. محمد شریف تجھا چھوٹی مکھی جا شہر میں الحمدللہ قبول کیوں تمہیں دنیا کا شہد دیا اللہ تو جنت کا شہد دیا. اور سندھی صحیح جانا گھٹ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ
تیسرا کلمہ ہے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام استغفر اللہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جڑو بھی درود شریف آئے درود ابراہیمی وصلی اللہ علی نبی الامی جڑو بھی آئے درود شریف 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھ خدا کی قسم ادھر نام اعمال میں نیکیاں آتی جائیں گی ادھر نام اعمال سے گناہ مٹنے شروع ہو جائیں گے او میرا صحیح نماز پڑھے گا یہ فرشتے کا قلم چلے گا گناہ کرے گا اس فرشتے کا قلم چلے گا روزہ رکھے گا یہ فرشتہ نیکی لکھے گا اگر میرا عزیز روزہ نہیں رکھے گا یہ فرشتہ گناہ لکھے گا ایک عمل ہے ایک عمل ایسا ہے اللہ اکبر سونا سچا عمل ہے اللہ جب درود شریف پڑھنے لگتا ہے دونوں فرشتوں کے قلم چلنے لگ جاتے ہیں بائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے بائیں طرف والا فرشتہ نام اعمال پر نیک گناہوں کے اوپر قلم پھیرنے لگ جاتا ہے پڑھو گے درود شریف انشاءاللہ آخری بات طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ جاؤ ماں کو قتل کر کے آیا اس کے پیروں سے زمین نکل گئی جانوروں سے پیار کروانے والا ماں کو قتل کروا رہا ہے اور نے بھی سوچا کچھ نہیں سوچا کچھ مسلمان اسے کہتے جو کرتے ہوئے سوچتا ہے ہم بھی اسے کہتے ہیں جو حضور کے فرمان پر سوچتا ہے بس ہمارے گھروں میں اتنا ہی فرق ہے باقی باتیں وہ تلوار اٹھائے وہ دوڑ رحمت اللہ نبی دیکھا یہ کہاں گیا حضور مسجد کے دروازے پر طلحہ ادھر آؤ وہ تلوار آنکھوں میں آنکھیں لال رسول ہونکیں بھر بھر کے رو اچھا تھیو جو بھی ہے کو بکرا تو نہیں جانور تو نہیں ماں 9 مہینے کوک میں رہا 2.5 سال سے دودھ پیا ماں لیکن تیرا حکم ماں پر مقدم ہے تیری محبت ماں کی محبت پر قربان نکل تو وہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس کو اللہ اکبر سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پہلا واقعہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونے لگ گیا آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا کیا ہوا وہ تیرا ساتھ دینا مکے کی گلیوں میں پتھر مارے تیرے راستے میں کانٹے بچھائے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال بھوکا رکھا آج تک کتنی سختی نہ دکھائی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا آج کہاں سے ایسے جنگجو تیار کر لایا جنہوں نے تلواروں کی دستی مار کے ہمارے دروازوں کو توڑ دیا چہرہ متغیر رنگ لال ہو گیا آنکھوں میں آنسو ہے کس نے کیا او تو جو سادہ ہے جی وہ آساد ادھر آؤ کس کی اجازت سے کر کے آیا اللہ کے نبی آج ان کے جبر پر مجھے غصہ آیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دھکے دے دے کے مار کے نکالا تھا یہی لوگ ہیں جنہوں نے بلال کے چمڑے کو ادھیڑ دیا تھا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اونٹ کی گد بھری اوجڑی تیرے پہ ڈالی تھی ساری باتیں تیری کیا کرے گا بدل لے گا حضور کا سر جھک گیا آنسو ٹپ ٹپ سینے پہ گرنے لگے حضرت سعد نے رونا شروع کیا یا رسول اللہ ماں باپ قربان کیوں روئے فرمایا سعد آج میں بدلے لینے لگ گیا تو کھڑنے والے مجھے رحمت للعالمین کہاں سے کہیں گے جا بلا جا ساتھ دل کے دروازے پہ دستیاں مار کے دروازے توڑ کے آیا انہی کا دروازہ آرام سے بجا کہ ایک دفعہ باہر نکلو بدلہ نہ لینا ایک دفعہ باہر نکل کر آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھو اس کا پیغام لے کے آیا دنیا والوں سن لو محمد زحمت بن کے نہیں آیا محمد رحمت بن کے آ گیا کہاں گیا طلحہ بن برا سیاح نے تو کہا تھا ماں کو قتل کر کے آیا حضور نے دونوں باہیں کھولی فرمایا سینے سے لگ جا سینے سے لگا حضور نے باہوں کی کینچی باندھی
لپیٹ کے کھینچنا شروع کر دیا. کیا کہا؟ فرمایا اے طلاق مائیں کوئی قتل کرنے کے قابل نہیں ہوتی، ماؤں کی جوتیاں تو سر پہ اٹھانے کا طریقہ بتلانے آیا. بس میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا، ماں زیادہ پیاری یا منا کلال زیادہ پیارا. طلحہ حضور کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا سرکار نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا تجھے ماں پیاری نہیں آمنہ کا لال زیادہ پیارا نظر آیا. سعید نے ہاتھ اٹھائے دعائیں دے دی. طلحہ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد حضور کے کان میں خبر پہنچی وہ جو تیرا طلحہ ماں کو قتل کرنے کے لیے چلا تھا بیمار ہوا بستر پہ پڑا ہے. سرکار نے عشاء کی نماز پڑھا دی، دل کا انتظار نہ کیا. آپ نے فرمایا میرے یارو آجو، بڑا فرما بردار صحابی، بڑا حکمدار صحابی، چلو آج اس کی عیادت کر کے آئے. جب صحابہ حضور کے ساتھ طلحہ بن برا کے گھر گئے، آنکھیں بد نظر کا عالم، حضور علیہ السلام پاس کھڑے، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کے کہنے لگے لگتا ہے صبح کا سورج دیکھنے نہیں پائے گا. دھیرانی کی طرف منہ کیا، بیوی بچوں کی طرف رشتہ دار کو برادری. قبا کے پاس اس کا مکان تھا. ہائے ہائے اللہ اکبر، قبا کے پاس مکان تھا. طلحہ کے بچوں کی طرح سر پہ ہاتھ پھیرا. فرمایا بچوں وعدہ کرو کہ جی اللہ کے نبی، اور بچوں مجھے بتاؤ کہ اگر اس کا رات انتقال ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرنا، کوئی 4 2 آدمی بھیجے گا، خود آ کے غسل دوں گا، خود آ کے کفن پہناؤں گا، جنازہ پڑھوں گا، خود اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا. حضور علیہ السلام کہہ کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد طلحہ کی آنکھیں کھلی. بیوی کہنے لگی اپنی ناک کی نتھوں کو پھلانا شروع کر دیا. بچے دوڑے پانی کا، روٹی کا نہیں. سلام صاحب صحابہ کا نوکر میرے عزیزو، در در گلی گلی کونا کونا بڑھڑا آدمی، مفتی محمود کی نشانی یقین جانو، نہ رات دیکھتا ہے نہ دل دیکھتا ہے. صحابہ کی عزت کی خاطر، ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اپنے بڑھاپے کو لے کے آ گیا. ادھر سے آواز آئی تو بڑھاپا لے کے آ گیا، تیرا رب رحمت لے کے آ گیا. سبحان اللہ. قدر کرو ایسے لوگوں کی، وگرنہ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. ناک کی نتھیں کھلانی شروع کر دی. طلحہ دودھ پانی چائے کا پہلے بتا مجھے حضور کی یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. اب اپنی موت کے وقت کلمہ بھول گئے، صحابی کملی والے کو نہیں بھولا. اب مجھے حضور کی خوشبو آ رہی ہے. بیوی کہنے لگی ہاں آئے تھے یہاں کھڑے تھے. کہنے لگا ہائے میری قسمت، سنیں اٹھایا کیوں نہیں؟ کہ طبیعت نزا کا عالم تھا. بیوی کی طرف دیکھ کر رونے لگ گئے. کہنے لگے تسلی رکھ، تیرے بارے میں بڑی اچھی بات کہتے گئے. بیوی نے اگلا جملہ زبان سے کہنا تھا کہ چپ کر جا، سہارا دے کے مجھے اٹھا کے بٹھا، پھر ان کی بات کر، لیٹ کے سنوں گا کہ ان کی بات کی توہین نہ ہو جائے. بیوی نے سہارا دیا، بچوں نے سہارا دیا کہ حضور یوں کہہ کے گئے تھے اگر اس کا انتقال ہو جائے مجھے اطلاع کرنا، میں غسل دوں گا، مجھے اطلاع کرنا، میں رات کو آ جاؤں گا. لرزہ طاری تھا، یوں ہاتھ کر کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا قسم دو، وعدہ دو، کیا میرے مرنے کی حضور کو خبر نہ دینا، مجھے غسل بھی تم دے دینا، اگر فجر سے پہلے مر جاؤں دفنا کر پھر فجر کی نماز پڑھنا، پھر 2 آدمی مدینے چلے جانا اور جا کے کہہ دینا تیرا طلحہ مر گیا، جاتے وقت تیرے سے دعا کی درخواست کر کے گیا. بیوی کہنے لگی ہوش کر ہوش. حضور کے ہاتھوں سے غسل، کفن دفن.
فرمایا ساری چیزیں مجھے پسند ہے، لیکن مدینے اور قبا کے درمیان بنو قریظہ کی بستی یہودیوں کی بستی ہے، اگر انہیں پتہ لگ گیا حضور آ رہے، کوئی یہودی حضور کو تکلیف پہنچا دے، میں نہیں چاہتا میرے غسل کی وجہ سے حضور کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، غسل چھوڑ سکتا ہوں، نبی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی رات انتقال ہو گیا، غسل کیا، جنازہ پڑھا، تدفین کی، حضور فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے، اللہ اکبر، قبا کی طرف سے سوار آئے، آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ قبا کی بستی سے، فرمایا میرا طلاق کیسا؟ اللہ کے نبی اس کا تو انتقال ہو گیا، نبوت کا سر جھک گیا، تیرے مرنے پہ ماں روئے، تیرے مرنے پہ بیوی روئے، میں تیرے مرنے پہ بچی روئے، کتنا مقدر والا تیرے مرنے پر قبلی والا رو رہا۔ حضور نے فرمایا صحابہ تیاری کرو، وعدہ پورا کر کے آؤ۔ ایک بھائی آگے آیا، صاحب یا رسول اللہ جانے کی ضرورت کوئی نہیں، سب کچھ ہو گیا، فرمایا میں نے بھی کہا تھا کہ مجھے بتلانا، کہ وہ یوں کہتے ہوئے چلا گیا، میری وجہ سے حضور کو تکلیف نہ پہنچے، غسل کا بند نماز جنازہ چھوڑتا ہوں نہ بتوانا۔ نبی فرمانے لگا اور کیا کہا تھا؟ کہ یوں کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں میرے لیے حضور سے دعا کروا دینا۔ حضور اپنے مسلح سے اٹھ گئے، صحابہ سے فرمایا گھر نہیں جانا، کھیتوں میں نہیں جانا، اٹھو اٹھو، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، فرمایا سنا کیا کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا، اگر منہ سے میرے سے اتنا پیار ہے تو پیار میں کبھی میں بھی کروں گا۔ اس نے مجھے مدینے میں دعا کا کہا، میں قبرستان جا کے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کروں گا۔ سارے صحابہ، حضور سارے صحابہ کو لے گئے، طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے، آنکھیں برس رہی، دل دھڑک رہا، فرمایا صحابہ سارے قریب آ جاؤ، سارے صحابہ قریب آ گئے، فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو۔ حضور نے پھر دعا کیا فرمایا؟ یا اللہ یہ میرا طلحہ میرا بڑا پیارا صحابی تھا، اللہ تجھے پتہ ہے میری محبت میں ماں کی گردن اڑانے چلا گیا، یا اللہ تجھے پتہ ہے میرے آرام میری حفاظت کے لیے غسل کفن دفن جنازہ چھوڑ دیا۔ صحابہ سے فرمایا آمین کہنا، صحابہ کی زبان میں منہ کھل گئے آمین کہنے کے لیے۔ حضور نے کیا ہدایت دعا دی؟ یا اللہ یہ میرا طلحہ دل بھرا ہے، اللہ قیامت کا دن ہو میدان محشر میں جب تیرے دربار کی طرف آئے، یا اللہ میرے طلحہ کی تیری طرف نظر پڑے، میرا طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے اور تیری نظر میرے طلحہ کے چہرے پہ پڑے، تو طلحہ کو دیکھ کے مسکرانے لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کی دعا جیسے نبی نے دعا مانگی ویسا ہی ہوتا ہے، کہہ دو بے شک آج آپ بھی مدینے سے دعا لے لو، آج آپ بھی گنبد خضرا کے مکی سے دعا لے لو، اس دل میں تیری محبت ہوگی یا خدا کی محبت ہوگی، ان دو چیزوں کے علاوہ دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت درجے میں ضرورت کے درجے میں آئے گی، لیکن حقیقت تیری محبت تیرے حبیب کی محبت ہوگی۔ بلاوا آ گیا، یا اللہ جو دعا طلحہ کے لیے وہ دعا ان کے لیے، میدان محشر میں آئے یہ نہ گھبرائے، تو دیکھ کے مسکرانے لگ جائے۔ آج سارا مجمع میرے عزیزو دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین سیکھنے کے لیے نکلو اور دین سکھانے کے لیے نکلو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت کی ذمہ داری حضور علیہ السلام نے کندھے پر اللہ کی طرف سے ڈالی، تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، خود بھی نیک کام کرتی ہو دوسروں کو بھی کرواتی ہو، ترغیب دیتی ہو، خود بھی برائی سے بچتے ہو دوسروں کو بھی منع کرتے ہو، اور تم اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ فرما بردار کہتے ہو۔ میرے عزیزوں کوئی دکان والا، کوئی مکان والا، کوئی بنگلی جائیداد والا آج سارا مجمع نبی کے کام والا بن جائے۔ میرے عزیزوں انشاءاللہ کہہ کے ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرو، انشاءاللہ نبی کے کام کے لیے کون تیار ہے؟ ملکوں میں، شہروں میں، کھیتوں میں، گوٹ بلاڑی میں اللہ کے راستے میں نکل کے دکھاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ جمعرات کا دن آ رہا ہے، 3 دن اللہ کے راستے میں، 3 دن کون لگائے گا؟ اس جمعرات سے 3 دن اللہ کے راستے میں اسٹیٹ والے بل کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ۔
ایک وعدہ اور کرو، بیانی کو، دھی کو، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو ہاتھ جوڑ کے اسے پردہ کرواؤ گے، اس کا ننگا گلا ڈھکو گے، اس کے ننگے سر پر پردہ ڈالو گے، اگر وہ ضرورت کے درجے میں باہر نکلی تو برقع پہنا کے باہر لاؤ گے، حضور علیہ السلام کا تحفہ اپنی بیانی دھی کو دو گے۔ بتاؤ کون کون پردے دار گھرانے آباد کرے گا؟ کون کون پردے دار عورت سے شادی کرے گا؟ جس کی شادی ہو گئی کون اسے پردے کی تلقین کرے گا؟ تو انشاءاللہ پکی بات ہے۔ ایک وعدہ اور دے دو آج میرے عزیزو، اللہ اکبر، 12 بج رہے 11، تم نے آ کر اللہ اکبر، اللہ کو راضی کر دیا، اللہ کے حبیب کو بھی راضی کر دو۔ آج وہ نوجوان جن کی داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے، جن کے چہرے پر ہے کوئی نہیں، آج رحمت للعالمین کانفرنس میں وعدہ کرو، وعدہ یاد اٹھائے، وعدہ کرو، نہیں کرنا تو تمہاری مرضی۔ آج حضور سے وعدہ، خدا سے وعدہ کرو، چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ گے، یا ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، جو رکھے وہ کھڑا ہو کے دکھائے، تو حضور کی سنت کو چہرے پر سے پکی، پوری داڑھی پوری داڑھی سنت کے مطابق ہے۔ اٹھو اٹھو اٹھو، تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے، اٹھ جاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو کر سنت کے مطابق رکھو گے۔ اب ہاتھ کھڑے کرو انشاءاللہ، اب ہاتھ کھڑے کرو، حضور کی محبت کا اعلان کرو۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیٹھے بیٹھے بیٹھے، الدعا بخل العبادہ، دعا بغض عبادت کا۔ قائد جمعیت، قائد حریت مولانا فضل الرحمان دعوت و فیوز کے حکم پر 13 دسمبر کو لاہور کے جلسہ کی دعوت پر جا کر اپنے ایمان کا، حضور سے محبت کا ثبوت دیں اور اس بات کی تردید کریں جو ملک اور عوام کے حق میں غلط پالیسیوں کے تحت غلط قوانین بنوا کر اس ملک اور ملک کے اندر بسنے والی عوام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کی قائد جمعیت کی قیادت میں لاہور کے جلسے میں پرزور مذمت کریں گے۔ کوشش کرو گے عبداللہ حاجی صاحب کو اپنے نام لکھواؤ گے اور ہر لحاظ سے تعاون کر کے یہاں سے لے کے جاؤ گے گاڑی انشاءاللہ، یہاں سے قافلے بھر کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی انور صاحب کی بھابی جان کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر عبدالقدوس بلوچ صاحب کی والدہ سخت بیمار ہے، اللہ سے عطا فرمائے۔ عبداللہ آج اس کی گھر عبداللہ حاجی صاحب کی گھر والی کے لیے، مولا بخش کی بہن کی سخت بیمار ہے اور تمام بیماروں اور پوری جماعت کے لیے درود شریف پڑھے سارے، اللہ صلی علی محمد۔ اچھا یار 2 کام رہ گئے، 2 کام دیکھو بس جلدی ہے نا یار، بیمار ساتھ تھوڑا سا پہلے اللہ کا ذکر کرو، آنکھیں بند کرنی ہے، زبان تالو کے ساتھ، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ اور سر کو دل کی طرف جھکاؤ، اللہ اکبر، اپنا دھیان دل کی طرف، دل کا دھیان اللہ کی طرف، اور دل کی دھڑکن کس طرح محسوس کرنی ہے؟ اللہ کی رحمتیں، اس کے نور کی تجلیات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں آپ کے سینہ مبارک پر، آپ کے دل مبارک پر اتر رہی ہے، اس کا ایک چھینٹا میرے سلاسل کے بزرگوں میں میرے پیر و مرشد کے سینے سے ہوتا ہوا میرے سینے پر آ رہا ہے اور میرا دل اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہے۔ اپنے دل کی دھڑکن سے محسوس کریں کہ آپ کا دل اس وقت کہہ رہا ہے اللہ۔ الحمدللہ ہم ذکر بالجہر کے بھی قائل ہیں اور الحمدللہ مراقبے کے بھی، ذکر خفی کے بھی الحمدللہ قائل ہیں، چاروں سلسلوں سے، بلکہ کافی سلاسل سے الحمدللہ اور کافی مشائخ سے الحمدللہ اجازت ہے، پیری مریدی کا سلسلہ بھی ہے، لیکن وہ اس سے بہتر ہے جو بہت ہی طلبگار ہو لیکن لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرائے، لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے سچی نسبت کروائے، اپنے دیکھنا بھی ایک دوسرے کی طرف، اپنے دل کی دھڑکن پر نور کی تجلیات کو محسوس کرنا ہے جو حضور کے سینے سے ہمارے سینے پر آ رہی ہے ہمارے پیر و مرشد کے ذریعے، اور میرا دل ہر دھڑکن کے ساتھ کہہ رہا ہے اللہ۔
اللہ ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ روزانہ ذکر کا معمول بنائیں۔ اول آخر درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قل اللہ، پھر درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ حضور علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان بنے دنیا سے گئے سب کے سارے ثواب کے لیے، پھر اللہ کا ذکر کریں گے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر 115 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں 115 مرتبہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ کلمہ طیبہ، پھر 115 مرتبہ اللہ، پھر 103 مرتبہ کلمہ طیبہ، 115 مرتبہ، پھر آپ کے پیروں کے نخون سے لے کر آپ کے جسم، آپ کی روح، آپ کے قلب کو سینے سے اوپر، آپ کے دماغ کو چیرتی ہوئی 7 آسمانوں سے اوپر، عرش کرسی لوح قلم، اللہ کے قدموں میں جا کے یہ میرے دل کے دکھڑے میرے حال اللہ کو بتلا رہے۔ پھر 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے، جس طرح اسے مراقبہ کہتے ہیں، مراقبہ کہ آپ نے زبان سے تو اللہ کا ذکر کیا، آپ کا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، بس آنکھیں بند کر کے اپنا دھیان دل کی طرف، دل کا دھیان اللہ کی طرف، اور وہی توجہ جو حضور کے سینے میں اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے وہ حضور کے سینے سے ہوتی ہوئی میرے پیر مرشد کے سینے کے ذریعے میرے سینے پر اس کے قطرے گر رہے ہیں، اور ان کی کیفیت کو محسوس کر کے میرا دل روزانہ اس کا معمول بنائے۔ اور ایک تسبیح یا حنان یا منان یا حنان، یا یہ اللہ کا نام ہے، یا حنان یا منان یا حنان۔ اللہ دیکھیں انشاءاللہ ترقی عطا فرمائیں گے۔ درود شریف کی کثرت اور دعا سے پہلے کہ پنجاب سے آیا ہوا مہمان 2-4 اشعار نعت کے پڑھے گا، آپ حضرات داد بھی دیں، دعا بھی اور دوا بھی، خوب اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ جماعت خدمت بھی کرے۔